مدرسہ مدینۃ العلم، جشن دستار حفظ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ المالک الخیر والشر، والصلاة والسلام علی سید البشر وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ المنور۔ اللہم نور قلب رمضان الحیدر بفیضان القرآن وسنت الدرر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بیدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعائے خیر می گویم پس تمہید طولانی، نگاہم را مجلا کن زنور قبلہ ثانی۔ نمی دانم آخر چون دم دیدار می رقصم، مگر نازم بئی ذوقے کے پیشے یار می رقصم۔ خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکان خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کے من بودم۔ ماشاءاللہ حضرات، ممبر نور پر حضرت علامہ فہامہ مفتی نعمان احمد صاحب ثقافی مدث اللہ العالی والنورانی کے ارد گرد مستند معتبر علماء کرام شورائے اعظام کا چمکتا دمکتا چہرہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں۔ وقت بہت ہی کم ہے اور آج آپ کے اس جلسہ کو خطاب کرنے کے لیے قرب و جوار اور دور و دراز کے جید علماء کرام اور خطباء اعظام تشریف لا چکے ہیں۔ میرے بعد انشاءاللہ العزیز ان حضرات کی مدلل و مفصل تقریر آپ حضرات کو سننا ہے۔ دنیا کا سب سے بہترین کام علم حاصل کرنا ہے اور تعلیم کو عام کرنا ہے۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی ہو تو آہستہ سے بول دو سبحان اللہ۔ آپ لوگ کو بھی آواز جا رہی ہے پیچھے والوں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ایک مرتبہ یا رسول اللہ۔ یہ ہم لوگوں کی جو ہے وہ غیر دور اندیشی ہے کہ مجمع ہمارے ہاں ٹھیک ٹھاک آ جاتا ہے،
لیکن اس مجمع کا صحیح استعمال ہم لوگ نہیں کر پاتے. قاری شفاعت صاحب کی خاص توجہ. تو بہرحال جن کو فائدہ ہونا تھا ان کو فائدہ نہیں ہوگا، مت کیجئے استعمال. ہمارا کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بہترین کام کیا ہے؟ بھول گئے آپ لوگ؟ علم حاصل کرنا ہے، علم عام کرنا ہے، تعلیم دینا ہے. اور دنیا کے اسی بہترین کام میں لگے ہوئے ہیں مفتی نعمان صاحب، قاری شفاعت صاحب، حافظ شہنواز صاحب، اور آپ کے محلہ کا شاندار، جاندار، دمدار، انقلاب آفری، روح پرور مدرسہ مدینۃ العلم. آپ کے یہاں کا جو مدرسہ مدینۃ العلم ہے، آپ کے اسی مدرسے میں جو پورا سال دنیا کا سب سے بہترین کام ہوتا رہا، اس کام کی تفصیل بتانے کے لیے نہیں، اس کا منظر دکھانے کے لیے آپ حضرات کو بلایا گیا ہے. محبت سے بول دو سبحان اللہ. واہ واہ، بے شک. بس تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ حضرات دیکھیں گے کہ دنیا کا سب سے بہترین کام آپ کے یہاں راہا میں، مدینۃ العلم میں، کیسے مفتی نعمان صاحب کی قیادت میں، قاری شفاعت صاحب کی صدارت میں، حافظ شہنواز صاحب اور دوسرے مدرسہ کے اساتذہ کرام کی سیادت میں یہ کام ہوا. یہ آج ابھی آپ کو بتایا جا رہا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد یہی دکھایا جائے گا. ہمارے ائمہ کرام، علماء کرام یہ کہتے اور بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں، شرماتے ہیں، لجاتے ہیں کہ میں الف با تا سا پڑھاتا ہوں. یہ بتاتے ہوئے شرماتے ہیں کہ میں ناظرہ پڑھاتا ہوں، میں قرآن پڑھاتا ہوں. ناظرہ پڑھانے والوں، قرآن پڑھانے والوں، الف با تا سا پڑھانے والوں، شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لجاجت کی ضرورت نہیں ہے. سینہ تان کر بولو میں قرآن پڑھاتا ہوں. آفتاب دو جہاں، سیاہ لامکاں، مالک کونو مکاں، فخر دو جہاں، ختم الرسل، مولائے کل، دانے سبل، ہادی عالم، رحمت عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، طٰہٰ و یاسین، صاحب قرآن مبین، رحمت للعالمین، مظہر رب العالمین، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شاہ بزم جنت، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، نور الہدیٰ، کیف الورا، مصباح الظلم، جمیل السیم، منبع علم، معدن حکم، آفتاب دو جہاں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آج وارڈ ممبر بولتا ہے میں سب سے اچھا ہوں، مکھیا بولتا ہے میں سب سے اچھا ہوں، سرپنچ بولتا ہے میں سب سے اچھا ہوں. ایم ایل اے اگر بن جائے تو مت پوچھیے، اور ایم پی بن جائے تو، اور اگر منترالیہ مل جائے تو. مگر آؤ، سب سے بہترین انسان، سب سے سچے انسان، انسانوں کے سردار، سید، محبوب خدا، معلم کائنات، فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم، تم میں سب سے بہترین وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پڑھائے اور قرآن پڑھے، قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے. حضرات یہ قرآن پڑھانے والے لوگ، یہ قرآن پڑھنے والے لوگ
اس زمین کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ میں سب سے بہترین وہ ہے جو آپ کے مدرسہ مدینۃ العلم میں قرآن پڑھا رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آج آپ پڑھانے والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور پڑھنے والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ جن لوگوں کو قاری شفاعت نے، حافظ شہنواز نے، مفتی نعمان صاحب کی قیادت میں، سیادت میں، ان علماء کی سرپرستی میں آپ کے ہاں آپ کے ادارے سے پڑھا کر حافظ قرآن بنا دیا ہے، آج ان کے سر پہ دستار حفظ رکھی جانے والی ہے۔ ذرا پورا مجمع بولو نا بھائی محبت سے سبحان اللہ۔ نہیں آواز آئی ذرا مسکرا کے اور بآواز بلند بولو سبحان اللہ۔ ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ۔ کتنے بڑھیا لوگ ہیں آپ لوگ، کتنے اچھے لوگ ہیں آپ لوگ کہ آپ کے ہاں سب سے بڑھیا کام ہو رہا ہے، سب سے اچھا کام ہو رہا ہے۔ اے راہا کے جیتے جاگتے مسلمانوں، فخر موجودات معلم کائنات نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بس کیا تھا؟ لوگوں نے قرآن سے عشق کیا، حدیث سے عشق کیا، تعلیم دین سے عشق کیا، اور تعلیم دین کے لیے، قرآن کی تبلیغ کے لیے، حدیث کی تبلیغ کے لیے، علم دین کے ساتھ کے لیے ایسے ایسے دیوانے آئے، ایسے ایسے عشاق آئے، ایسے ایسے متوالے آئے، ایسے ایسے قرآن کے عاشق آئے کہ جن کی تاریخ پڑھتے ہیں تو بس جی چاہتا ہے پڑھتے چلے جائے۔ انہی لوگوں کی محنتیں ہیں، انہی لوگوں کی مشقتیں ہیں کہ آج پوری دنیا میں، جگ جہان میں، کل سنسار میں، پورے برہمان میں، چپے چپے میں، خطے خطے میں، گوشے گوشے میں اسلام کا نور نظر آ رہا ہے، قرآن کا نور نظر آ رہا ہے، شریعت کا نور نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ قرآن کے عشاق نہیں ہوتے، یہ علم دین کے دیوانے نہیں ہوتے، یہ علم تعلیم قرآن کے متوالے نہیں ہوتے، تو آج آپ کے ہاں دیہات میں، آج آپ کے ہاں جنگلوں میں، آج آپ کے ہاں دیہاتوں میں علم دین نظر نہیں آتا، مسجد کے مینارے نظر نہیں آتے، مدرسے نظر نہیں آتے، یہ علماء کی جماعت نظر نہیں آتی۔ ایسے ایسے علم دین کے دیوانے نظر آتے ہیں ہمیں تاریخ کے صفحات میں، جنہوں نے قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اپنا وجود وقف کر دیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ ایسے ایسے قرآن و حدیث اور تعلیم دین کے دیوانے ہیں جنہوں نے تعلیم دین کے لیے دن رات ایک کر دیا، خون کو پسینے کی طرح بہایا، یہاں تک کہ ایسے سینکڑوں علماء ہیں جنہوں نے تعلیم دین کو عام کرنے کے لیے شادی نہیں کی۔ ایسے سینکڑوں علماء ہیں جنہوں نے شادی تو کر لی مگر قرآن کی تعلیم عام کرنے کے لیے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا۔ ایسے سینکڑوں علماء ہیں کہ جنہوں نے برسوں تعلیم قرآن کو عام کرنے کے لیے دنیا اور ما فیہا سے منہ موڑ لیا۔ وہ چلتے تھے تو تعلیم قرآن عام کرتے تھے، وہ اٹھتے تھے تو تعلیم قرآن عام کرتے تھے، وہ بیٹھتے تھے تو تعلیم قرآن عام کرتے تھے، وہ سوتے تھے تو تعلیم قرآن عام کرتے تھے۔ ایک عالم ہے، ان کا نام ہے ابو حاتب الرازی۔ کیا نام ہے؟ ذرا زور سے بولو۔ ابو حاتب الرازی۔ انہوں نے تعلیم قرآن حاصل کرنے کے لیے اور پھر تعلیم قرآن کے اشاعت کرنے کے لیے کبھی طرطوس کا سفر کیا، کبھی مصر کا سفر کیا، کبھی بیت المقدس کا سفر کیا، کبھی مکہ کا سفر کیا، کبھی مدینے کا سفر کیا۔ ایک بار 3 مہینے کی خوراک لے کے کشتی کا، سمندری سفر کا آغاز کیا۔ کیوں آغاز کیا؟ علم دین حاصل کرنے کی۔ 3 مہینے کی خوراک لی اور بڑے خوش تھے،
کہ اب ہمارے پاس 3 مہینے کی خوراک ہے اور ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ 3 ساتھی تھے، کیا نام بتایا میں نے حضرت کا؟ ابو حاتب الرازی، دوسرے ساتھی کا نام تھا ابو زرعہ الرازی، اور ایک تیسرے ساتھی اور تھے، اور تینوں بڑے خوش تھے کہ ہمارے پاس 3 مہینے کی خوراک ہے، غذا ہے۔ چل پڑے سفر میں، کشتی میں سوار ہو گئے، اور یہ کشتی کا دور نہیں تھا، وہ دور ایسا تھا کہ کشتی کو صرف ملا ہی چلاتا تھا، مشین نہیں۔ اور کشتی میں جب بیٹھ جاتا تھا بس اپنا سراپا اللہ کے حوالے کر دیتا تھا، مولا بس تیرے فضل و کرم پر ہے ہماری کشتی اور ہماری زندگی۔ اور کبھی کبھی نہیں، اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کشتی طوفان کی زد پر آ جاتی تھی، غرقاب ہو جاتی تھی، ڈوب جاتی تھی، کشتی بھی ڈوبتی، کشتی میں بیٹھنے والے بھی ڈوبتے۔ وہ دور تھا۔ ابو حاتب الرازی اور ان کے 2 ساتھی تینوں مل کر کشتی میں بیٹھے، 3 مہینے کی خوراک علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ ابھی کشتی میں بیٹھے تھوڑی دیر ہی ابھی ہوئی تھی کہ کشتی طوفان کے زد پر آ گئی، طوفان اٹھ گیا، کشتی بھور میں آ گئی، اور پھر بھور میں آئی تو آتی چلی گئی، یہاں تک کہ 3 مہینے کشتی سمندر ہی میں کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہاں کبھی وہاں گھومتی رہی۔ اللہ اکبر، 3 مہینے تک اللہ اللہ کر کے ادھر خوراک ختم ہوئی، ادھر کشتی انجان ساحل پر جا کر لگی۔ تینوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، کشتی سے اترے، سوچا جان بچ گئی، مگر جان کیا بچی گئی؟ یہاں کشتی سے اترے تو سامنے تحد نظر بیابان ہی بیابان، صحرا ہی صحرا، دور دور تک آدم اور آدم ذات کا نام و نشان نہیں تھا۔ تینوں چلنے لگے پیدل، یہاں تک کہ ان تینوں میں سے ایک بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ دونوں نے اٹھایا، تیسرے کو ملا، تیسرے کو، اور اٹھانا چاہا، جگانا چاہا، بیدار کرنا چاہا تو بیدار نہیں ہو پائے۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ اگر ان کے چکر میں یہیں رہیں، اٹھانے کے چکر میں، تو پتا چلا کچھ دیر کے بعد ہم لوگوں کا بھی حال یہی ہو جائے گا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ ہاتھ پیر چلائے، دوڑے بھاگے، شاید کہیں زندگی کے آثار نظر آ جائے، شاید کہیں سے کچھ زندگی کا سراغ مل جائے، کوئی انسان مل جائے، تھوڑا سا پانی مل جائے، تھوڑا سا کھانا مل جائے، اور اس کی زندگی بچ جائے اور ہماری زندگی بھی بچ جائے۔ تیسرے کو بے ہوش چھوڑ کر یہ دونوں سفر میں کچھ دور ابھی گئے تھے کہ ان دونوں میں سے ایک بھی اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ بچا ایک، اس نے جگانا کی کوشش کی، بیدار کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بھی بیدار نہیں ہوئے۔ اس بچے ہوئے ایک نے فیصلہ کیا، اگر میں انہیں جگاتا رہا، بیدار کرتا رہا، یہ تو بیدار نہیں ہوں گے، لیکن میں کچھ دیر کے بعد بے ہوش ضرور ہو جاؤں گا، تو اس سے بہتر ہے کہ کہیں پانی تلاش کیا جائے، کہیں آدم ذات کو دیکھا جائے، کہیں انسان کو تلاش کیا جائے۔ تیسرے آگے بڑھتے گئے تو دور ایک قافلہ نظر آیا۔ اس دور کے حساب سے اس نے کپڑا لہرا کر اشارہ کیا، قافلہ والوں نے دیکھا سنسان بیابان میں کوئی کپڑا ہلا رہا ہے۔ قافلہ والے آئے تو سارا ماجرا انہوں نے قافلہ والوں کو سنایا۔ قافلہ والوں نے پہلے کو پانی پلا کر بیدار کیا، پھر دوسرے کو پانی پلا کر بیدار کیا، اور اللہ اکبر، جب تینوں حساس اور بساس ہوئے، بیدار ہوئے، تو تینوں لوٹ کر اپنے گھر نہیں گئے، بلکہ تینوں جو مقصد سے نکلے تھے علم دین حاصل کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بڑھتے رہے۔ اسی علم کے سفر میں حضرت ابو حاتب الرازی کہتے ہیں کہ
ایک وقت ایسا آیا کہ میرے پاس علم جو میں حاصل کر رہا تھا اس کو لکھنے کے لیے کاغذ نہیں تھا، قلم ختم ہو چکا تھا، تو میرے پاس ایک چادر تھی استعمال کرنے والی، میں نے وہ چادر بیچ دی، اور بیچنے کے بعد قلم خریدا، دوات خریدی، اور پھر علم حاصل کرنے میں لگ گیا۔ کچھ دن کے بعد پھر قلم ختم، دوات ختم، تو میں نے اپنے جسم کا کپڑا بیچ دیا، اپنے جسم کا کپڑا بیچ دیا، اور اس سے قلم اور دوات خریدی۔ حضرات، یہ ہے حضرت ابو حاتم الرازی کہ جنہوں نے علم دین حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کی۔ سنیے، ایک بزرگ ہیں حضرت احمد بن محمد المقری، بہت بڑے عالم، بہت بڑے دقاق فاضل، ان کو ایک حوالے کی ضرورت پڑی، توجہ ہے، ایک کتاب کے حوالے کی ضرورت پڑی، تو پتا چلا کہ یہ جو حوالہ ہے کتاب میں فلاں جگہ میں کتاب ہے، تو اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے حضرت المقری 70 دنوں کا سفر کر کے اس کتاب کے پاس پہنچے۔ کتنے دنوں کا سفر کر کے؟ 70 دنوں کا سفر کر کے ایک کتاب کے پاس پہنچتے ہیں اور حوالہ نوٹ کرتے ہیں، اور معلوم ہے جب 70 دن کا سفر کر کے حضرت المقری اس کتاب کے پاس پہنچے، کتاب تو مل گئی، جو حوالہ کی تلاش تھی حوالہ تو مل گیا، مگر کتاب اس خستہ حالت میں ملی کہ اگر وہ کتاب کسی ہوٹل میں بیچتے تو ہوٹل والا ایک روٹی بھی نہیں دیتا۔ یہ ہے کتاب سے محبت، یہ ہے علم سے عشق، یہ ہے علم حاصل کرنے کا ذوق۔ دمشق ہے، اور دمشق میں ایک صحابی حضرت ابو دردہ ہے، بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ ان کے پاس مدینے سے ایک صحابی رسول پہنچتے ہیں، معلوم ہے کتنا دن لگا جانے میں؟ 25 سے 30 دن صرف جانے میں لگا۔ جب ابو دردہ کے پاس وہ صحابی پہنچے تو پہنچ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول کے صحابی، میں اللہ کے محبوب کے شہر مدینہ سے آیا ہوں، 25-30 دن آنے میں لگ گئے، اللہ اکبر، اور صرف آپ سے ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ابو دردہ نے پوچھا کہ کسی اور دوسرے کام سے تو نہیں آئے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا کسی اور تجارت سے تو نہیں آئے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا کسی سے ملنے تو نہیں آئے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا بس یہی ایک حدیث کے لیے آئے ہو؟ کہا جی حضور، بس وہی ایک حدیث کے لیے آیا ہوں۔ مسلمانوں ذرا اندازہ لگاؤ کہ ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے مدینہ سے دمشق جا رہے ہیں، 25-30 دن کا سفر کر رہے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ایسے ایسے ہمارے بزرگ گزرے، ایسے ایسے ہمارے علماء گزرے کہ ایک حوالہ تلاش کرنے کے لیے 70 دن کا سفر، ایک حدیث سننے کے لیے 25-30 دن کا سفر۔ حضرات، عشق تھا قرآن سے، عشق تھا حدیث سے، عشق تھا شریعت سے، عشق تھا علوم شریعت سے، عشق تھا اسلام سے۔ ان لوگوں نے علم حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو چھوڑا، اپنے گھر والوں کو چھوڑا، خود مخدوم جہان سلطان المحققین شیخ شرف الدین یحییٰ منیری فردوسی 22 سال تک اپنے استاذ کے پاس سونار گاؤں ڈھاکہ میں علم حاصل کرتے رہے۔ کئی سال تک؟ 22 سال تک۔ اور معلوم ہے کس طرح علم حاصل کرتے رہے؟ کہ جب علم حاصل کرتے رہے 22 سال، تو اس درمیان 22 سال کے درمیان جو گھر سے خط جاتا تھا ابو کا امی کا، اس خط کو بھی نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، اس طرح علم سے عشق تھا۔ آپ ہی کے یہاں کے آپ کے
محسن، ہمارے استاذ، استاذی، سیدی، سندی، آقائی، مولائی، مرشدی، شیخ المشائخ، ولی زمانہ حضرت علامہ شاہ طریق اللہ نعیمی رحمت اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ پوری زندگی میں کوشش کرتے تھے کہ 1 گھنٹی کا 5 منٹ بھی کبھی برباد نہ ہو۔ اور حال یہ ہوتا کہ اگر کبھی کسی کارن سے 1 گھنٹی چھوٹ جاتی جامعہ نعیمیہ میں تو اس 1 گھنٹی کا نذرانہ نہیں لیتے تھے، تنخواہ میں سے وہ روپیہ کٹا دیتے تھے کہ فلاں تاریخ کو میں نے 1 گھنٹی نہیں پڑھائی تھی، اس کا روپیہ کاٹ کے مجھ کو تنخواہ دو۔ جس کے سینے میں علم قرآن ہوتا ہے، جس کے سینے میں علم شریعت ہوتا ہے، جس کو اللہ اور رسول سے سچی محبت ہوتی ہے، اس کا قرآن سے، حدیث سے، کتاب سے، علم سے، تعلیم سے تعلق ہی نرالا ہوتا۔ ایک بہت بڑے علامہ ہیں، ہے توجہ آپ حضرات کی، بہت بڑے علامہ کا نام ہے امام سیبوی۔ کیا نام ہے؟ انہوں نے ایک کتاب لکھنا چالو کیا، لکھ رہے ہیں کتاب، دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، بیوی دیکھ رہی ہے، گھر والی دیکھ رہی ہے۔ ایک دن حضرت کتاب لکھتے لکھتے سو گئے، بیوی کو آیا غصہ، اور جب غصہ آیا تو بیوی نے جو حضرت کتاب لکھ رہے تھے اس کتاب کو آگ لگا دی، کتاب کو لگا دی آگ۔ اور جب حضرت امام سیبوی اٹھے اور پتا چلا جو میں کتاب لکھ رہا تھا اس کو بیوی نے آگ لگا دی ہے، تو معلوم ہے اتنا علم ہوا تو حضرت بے ہوش ہو کے گر پڑے کہ اللہ اکبر، جس کتاب کو میں لکھ رہا تھا اس کتاب کو بیوی نے آگ لگا دی، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور جب بہت بعد میں ہوش میں آئے تو حضرت امام سیبوی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، طلاق۔ اور پھر سے وہ کتاب لکھنا چالو کیا، یہاں تک کہ حضرت 33 سال میں یا 39 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ مگر معلوم ہے 39 یا 33 سال کی عمر میں انتقال کیے، اتنا بھی وقت حضرت کو نہیں ملا کہ اپنی اس کتاب کا کوئی نام رکھتے۔ نام، کتاب کا نام ہوتا ہے نا بھائی، نام بھی نہیں رکھ پائے۔ تو بعد کے علماء نے ان کی لکھی ہوئی کتاب کو الکتاب کہنا چالو کر دیا۔ کیا؟ الکتاب، اس کا نام الکتاب ہی رکھ دیا۔ اور وہ الکتاب اتنی معتبر ہوئی، اتنی مستند ہوئی کہ اس الکتاب میں ہے تو علم نحو پر، لیکن اس الکتاب میں نحو بھی ہے، صرف بھی ہے، لغت بھی ہے، حدیث بھی ہے، قرآن بھی ہے۔ ایک اس زمانے کے دقاق عالم کہتے ہیں وہ اتنی معتبر کتاب کہ میں 30 سال تک اس کتاب سے علم فقہ نقل کرتا رہا۔ علماء فرماتے ہیں کہ امام سیبوی کی کتاب الکتاب علم نحو میں قرآن ہے، قرآن۔ میرے دوستو، ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے کتاب سے، عشق سے اور خاص کر قرآن سے ایسی محبت کی۔ ایک بزرگ ہیں ابو عبداللہ، بولو محبت سے سبحان اللہ، کیا نام ہے؟ ابو عبداللہ صرف 5 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گئے۔ کئی سال کی عمر میں؟ صرف 5 سال کی عمر میں۔ آج 50 سال کے ہمارے بزرگ ہیں، چچا ہیں، دادا ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتا، صحیح سے بسم اللہ پڑھنا نہیں آتا، صحیح سے قرأت نہیں آتی۔ آج 40 سال کے ہمارے نوجوان ہیں، انہیں صحیح سے 1-2 سورت قرآن کی نہیں آتی، مگر واہ رے ابو عبداللہ صرف 5 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گئے۔ یہ علماء جانتے ہیں
بہت دقاق عالم، معقولی عالم حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی صرف 4 مہینے میں حافظ قرآن بن گئے. نہیں ایسے نہیں، پورا مجمع بولو محبت سے سبحان اللہ. تھک گئے کیا آپ لوگ؟ یہ آپریٹر کہاں ہے بھیا؟ ہے کچھ اور کچھ جان ہے تو دے دو. کئی مہینے میں حافظ قرآن ہو گئے؟ صرف 4 مہینے میں. نام کیا ہے ان کا؟ علامہ فضل حق خیر آبادی. 4 مہینے میں حافظ قرآن بن گئے. سنو، امام اعظم کی بارگاہ ہے، محبت سے بولو سبحان اللہ. امام اعظم چاروں اماموں میں سب سے بڑے امام، سب سے اعلیٰ امام، ایسے امام کہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ جن کے مقلد ہیں ان کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے. انہی کے مقلدین ہم بھی ہیں اور آپ بھی ہیں. ایک بار پورا مجمع امام اعظم کے نام سے محبت سے بول دو سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے بولو ایک مرتبہ یا رسول اللہ. امام اعظم کی بارگاہ میں ایک بچہ آیا، ان کا نام ہے محمد. مسکرا کے بولو سبحان اللہ. کیا نام ہے؟ پوچھنے لگا حضور اگر کوئی لڑکا عشاء کی نماز پڑھ چکا ہے اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ سویا اور سونے کے بعد بالغ ہوا، عشاء کی نماز پڑھ چکا، سویا، سونے کے بعد بالغ ہوا، تو کیا کرے گا؟ عشاء کی نماز اس رات کی لوٹائے گا یا وہ جو پڑھ چکا ہے کافی ہے؟ امام اعظم نے مسکرا کر کہا بیٹا عشاء کی نماز پڑھ چکا تھا، نابالغ تھا، سویا بالغ ہو گیا تو وہ عشاء کی نماز لوٹائے گا، دہرائے گا، دوبارہ پڑھے گا. بولو نا مسکرا کے سبحان اللہ. معلوم ہے امام محمد حضرت محمد نے یہ سوال کیا، امام اعظم نے جواب دیا. مسجد کے کنارے میں حضرت محمد پہنچے اور عشاء کی نماز پڑھنے لگے. امام اعظم دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں اور دعا دیتے جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں انشاءاللہ ایک دن یہ بچہ ضرور کامیاب ہو جائے گا، ایک دن یہ بچہ ضرور کامران ہو جائے گا. آرام سے عشاء کی نماز اس نے پڑھی اور پھر امام اعظم کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے حضور میں فقیہ بننا چاہتا ہوں، میں عالم بننا چاہتا ہوں. تو امام اعظم نے کہا تم حافظ ہو؟ کہا جی حضور نہیں میں حافظ نہیں ہوں. تو امام اعظم نے فرمایا بیٹا جاؤ پہلے حافظ بن جاؤ، اس کے بعد میرے پاس آنا، میں تمہیں عالم بنا دوں گا، میں تمہیں فقیہ بنا دوں گا. حضرت امام اعظم کے پاس سے وہ بچہ محمد اٹھتا ہے. 1 دن غائب رہا، 2 دن غائب رہا، 3 دن غائب رہا، 4 دن غائب رہے، 7 دن کے بعد 1 ہفتہ کے بعد وہی محمد، وہی بچہ امام اعظم کی بارگاہ میں آ جاتا ہے اور عرض کرتا ہے حضور میں آ گیا ہوں، اب مجھے عالم بنا دیجئے، اب مجھے فقیہ بنا دیجئے. کہا میں نے تم سے کہا تھا حافظ بن کے آنا. کہا الحمدللہ حضور آپ کے پاس محمد جو آیا ہے 7 دنوں کے بعد الحمدللہ میں حافظ قرآن بن کے آیا ہوں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اچھا 7 دن میں حافظ قرآن، ذرا یہاں سے سنانا، سنا دیا. کہا ذرا وہاں سے سنانا، سنا دیا. کہا ذرا یہ پارا سنانا، سنا دیا. کہا ذرا وہ پارا سنانا، سنا دیا. پورے قرآن کا امام اعظم نے امتحان لیا اور امام محمد نے پورے قرآن کا امتحان دے دیا. 7 دن میں حافظ قرآن بن گئے. اے آج حافظ قرآن کے سر پر دستار دیکھنے والوں اور ایک بات سنو، کئی دن میں حافظ قرآن بن گئے؟ زور سے بولو. کیا نام تھا ان کا؟ محمد. حافظ قرآن بن گئے تو معلوم ہے پھر امام اعظم نے ان کو فقیہ بنایا، پھر محدث بنایا
اور اپنا شاگرد خاص بنایا. اتنے بڑے امام بنے امام محمد، اتنے بڑے امام بنے، اتنے بڑے امام بنے کہ یہ علماء جو آج مسئلہ بیان کرتے ہیں، فقہ حنفی کی بنیاد امام محمد کی 6 کتابوں پر، المبسوط پر، الجامع الصغیر پر، الجامع الکبیر پر، اور ان کی 6 کتابیں ہیں جن کو ظاہر الروایات کہا جاتا ہے. السیر الکبیر پر، السیر الصغیر پر، یہ 6 کتابیں، جامع الصغیر، جامع الکبیر، السیر الکبیر، السیر الصغیر، الزیادات اور المبسوط، یہ 6 کتابیں ہیں جنہیں ظاہر الروایات کہا جاتا ہے اور اسی پر فقہ حنفی کی بنیاد ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے عالم کو پیدا کیا جنہوں نے ان 6 کتابوں کا خلاصہ اپنی ایک کتاب میں پیش کر دیا، اور اس کتاب کا نام ہے الکافی. کیا نام ہے؟ زور سے بولو. الکافی. ذرا سوچو کہ جس فقہ حنفی کو پھیلایا امام محمد نے، اشاعت کی امام محمد نے 6 کتابوں کے ذریعہ سے، کتنے بڑے عالم ہوں گے، کتنے بڑے فقیہ ہوں گے، کتنے بڑے محدث ہوں گے کہ 6 کتابوں کو نچوڑ کر ایک کتاب میں رکھ دیا اور اس کا نام رکھا الکافی. اب سنو، ایک عالم اور ہوتے ہیں، ان کا نام ہے امام سرخسی. بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ. اس دور کا جو حاکم تھا اس کا نام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا مفتی مولانا صفی اللہ صاحب قبلہ، سیف اللہ علمی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت جلسہ دستار حفظ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. تشریف رکھیں آپ لوگ. حضرت کرسی میں تشریف رکھے، آپ چھوڑ ہی دیتا ہوں. بیٹھ جائیں آپ لوگ. تشریف رکھیں، بس تشریف رکھیں آپ لوگ. آگے مت. حضرات ماشاءاللہ سبحان اللہ، حافظ و قاری شہنواز صاحب نے آج اس عظیم الشان اور تاریخ ساز اجلاس کو خطاب کے لیے ہندوستان کی ایسی عبقری شخصیت، خطیب اعظم ہندوستان، سید الخطبہ، امام الخطبہ، نباز قوم و ملت، حضرت علامہ فہامہ سیف اللہ علیمی صاحب قبلہ. محبت سے بولیے سبحان اللہ. ایک زبردست عالم، ایک زبردست خطیب، ایک زبردست مصلح، ایک زبردست وائز اور زبردست عالم ربانی. حضرات ان کو آج آپ سنیے گا، زمانے تک یاد رکھیے گا، جن کی تقریر سن سن کر بھارت میں درجنوں مقرر بن گئے، خطیب بن گئے. ایسے خطیب، بعمل خطیب، ذی استعداد خطیب، ذی علم خطیب اور مخلص ترین خطیب. مجھ کو تو ابھی خطاب کرنا تھا 1 گھنٹہ، مگر حضرت کے آنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑی شخصیت آئے تو چھوٹے لوگوں کو خود بخود جزاک اللہ بولنے سے پہلے ہٹ جانا چاہیے. یہی ادب ہے. انشاءاللہ العزیز آپ سے پھر میری ملاقات ہوگی. اب اتنی بڑی شخصیت کے آ جانے کا مطلب ہی ہے کہ 2-4 منٹ. میں عرض کر رہا تھا، بس وہ بات پوری کر دوں جو بات. کہاں ہے حضرت؟ ہیں
اصل میں حضرت اتنے باروب عالم ربانی ہے کہ ان کے سامنے ہم جیسے لوگ تو تقریر بھول ہی جاتے ہیں. آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے زبان پھسلنے لگی ہے، اور اسی سے آپ لوگ اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت کو آپ لوگوں کو کس طرح سننا ہے. امام سرخسی رحمت اللہ علیہ خاقان بادشاہ تھا. جناب سلیمان صاحب اور جناب آفتاب صاحب کی جانب سے یہ تمام ٹرافی دیے جا رہے ہیں. سلیمان اور آفتاب صاحب، جناب سلیمان صاحب اور آفتاب صاحب کی طرف سے یہ انعامات جو ہے دیے جا رہے ہیں. محبت سے بولو سبحان اللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ ماشاء اللہ. اور کس کو دیے جا رہے ہیں؟ جو آپ کے مدرسہ سے قاریہ ہو گئی ہیں، جو آپ کے مدرسے سے حافظ ہو گئے ہیں. سبحان اللہ. حفاظ کی ایک انمول تاریخ ہے، طالب علموں کی ایک عظیم الشان تاریخ ہے، عالم دین کی ایک عظیم الشان تاریخ ہے. حضرات، قرآن سے عشق کرنے والوں کی ایک لمبی چوڑی داستان ہے. کسی ایک بزرگ ہیں علامہ ہشام بن محمد کلبی، بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم، مگر ان کے ساتھیوں نے تنقید کرنا چالو کر دیا. حضرت عالم بہت بڑے ہیں، خطیب بہت بڑے ہیں، محدث بہت بڑے ہیں، فقیہ بہت بڑے ہیں، مگر حافظ نہیں. حضرت کو علم ہوا کہ ایسے ایسے میرے دوست یار بول رہے ہیں کہ حضرت حافظ نہیں، تو صرف 3 دن میں پورے قرآن کے حافظ ہو گئے. محبت سے بولو سبحان اللہ. اب سوچئے آپ، قرآن سے کس قدر عشق تھا، محبت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے قوت حافظہ کا مالک بنایا تھا. صرف 3 دن میں الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک کے حافظ ہو گئے. اللہ نے قوت حافظہ وہ دی کہ 3 دن میں کیا ہو گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھلایا ایسا، ان کو بھلایا ایسا بھلایا کہ موچھ بنانے کے لیے ایک دن بیٹھے تو موچھ کے بجائے اپنی داڑھی ہی یہاں سے کاٹ بیٹھے. دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ درس عبرت دے رہا ہے. میرے بندے، میں تجھے 3 دن میں حافظ قرآن بھی بنا سکتا ہوں، اور بھلوانے پہ آؤ تو تجھے پتہ ہی نہیں چلے کہ موچھ کٹ رہی ہے یا داڑھی. حضرات، نہ علم پہ تکبر ہونا چاہیے، نہ عمل پہ تکبر ہونا چاہیے. آپ کے سامنے میں نے چند علماء کرام کی مختصر زندگی رکھی. ایک بچہ ہے الجزائر کا، اس کا نام عبد الرحمن الفرا ہے، صرف 3 سال کا ہے، مگر اللہ نے اتنا فضل اس پہ فرمایا کہ اس کے ماں باپ نے اس کے ساتھ محنت کی، اور اس کا 3 سالہ بیٹا عبد الرحمن الفرا پورے قرآن کا حافظ بن گیا. آپ سوچو، حفاظ کی دستار میں آنے والوں، آپ کیسے مسلمان ہو، ہم کیسے مسلمان ہیں کہ آپ کے بچے 10 سورت نہیں جانتے، آپ کے بچے نماز کے فرائض نہیں جانتے، آپ کے بچے واجبات نماز کے نہیں جانتے، آپ کے بچے عقائد دینیہ نہیں جانتے، آپ کے بچے ضروریات کے مسائل نہیں جانتے. لوگوں، آج جو تمہیں دین نظر آ رہا ہے، مسجد کے مینارے نظر آ رہے ہیں، مدرسہ کی بہاریں نظر آ رہی ہیں، علماء کی قطاریں نظر آ رہی ہیں، آج جو تمہیں قرآن و شریعت کی بہاریں نظر آ رہی ہیں، آج جو تمہیں قدم قدم پر علماء نظر آ رہے ہیں، آج جو مسجد و منبر کو سجانے والے اور اپنے نور سے منور کرنے والے یہ علماء اور حفاظ کی جماعت نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے ہمارے ایسے علماء بھی ہیں، ایسے مشائخ بھی ہیں، ایسے اسلاف بھی ہیں کہ جنہوں نے دین پھیلانے کے لیے اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے نام وقف کر دیا تھا، اپنے بچوں کو چھوڑ دیا تھا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا تھا، دین 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 اور صرف دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا. مسلمانوں، ہوش کے نہ کھلو، مسجد سے رشتہ قائم کرو، مدرسے سے رشتے قائم کرو، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، اپنے بچوں کو ضروریات دین کا تعلیم دو، اپنے بچوں کو علماء کے تلامذہ بناؤ، شاگرد بناؤ.